سید ہیں، سادات ہیں. باقی حضرت علی المرتضیٰ کی جو دوسری بیویوں سے اولاد ہے ان کو بھی سید کہتے ہیں. حضرت عقیل کی اولاد کو بھی سید کہتے ہیں. حارث کی اولاد کو بھی سید کہتے ہیں. حضرت عباس کی اولاد کو بھی سید کہتے ہیں. حضرت جعفر کی اولاد کو بھی سید کہتے ہیں. ان سادات میں سب سے زیادہ مقام اور جو رتبہ ہے وہ امام حسین کی اولاد کا ہے. اور دوسرے لفظ ہے آل رسول. آل رسول کے مختلف جو ہے نا مطلب اور معنی اس کے لکھے گئے ہیں اقوال کے. آل رسول کا مصداق کون ہے؟ تو بعض حضرات نے آل رسول سے مراد لی ہے صرف نبی کی اولاد، اور بعض نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں بلکہ رشتہ دار مراد لی ہیں کہ وہ سارے رشتہ دار آل رسول میں داخل ہیں. جو لفظ اہل بیت ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ ہے اہل بیت. تو سید، سادات، آل رسول، اہل بیت، یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں میں نے ان کے درمیان فرق کر دیا کہ اہل بیت کون ہیں، سید کون ہیں، سادات کون ہیں، یہ میں نے مختصر الفاظ کے اندر بیان کر دیا. اب ہم آتے ہیں ان کے تعارف کی طرف. اہل بیت کا تعارف. اہل بیت عام طور پر جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے گھر والے. اس سے مراد ہوتا ہے گھر والے. جب میں آپ سے بات کروں، کوئی آپ سے بات کرے کہ بھائی آپ کے گھر والے کیسے ہیں، تو سب سے پہلے جو لفظ ذہن کے اندر آئے گا وہ آپ کی بیوی آئے گی، پھر آپ کے بچے آئیں گے. بھی آپ کے گھر والے کیسے ہیں تو اگلے بندے کے ذہن کے اندر کہ میری بیوی کے بارے میں، میری بچوں کے بارے میں یہ مجھ سے خیریت پوچھ رہا ہے کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں. اور اسی کی عربی اہل بیت ہے. فارسی میں اہل خانہ کہتے ہیں، اردو میں گھر والے کہتے ہیں. تو جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد بیوی اور بچے ہوتے ہیں. اور کتنی کم ظرفی کی بات ہے جب یہ لفظ ہم استعمال کریں تو ہم تو اپنی بیوی بچے سمجھتے ہیں. جب یہ اہل بیت کا لفظ نبی کی طرف ہم منسوب کریں تب نبی کی بیوی ہمیں یاد نہیں آتی، تب ہم عائشہ کو بھلا دیتے ہیں، خدیجہ الکبریٰ کو بھلا دیتے ہیں، نبی کی ساری بیویوں کو بھلا دیتے ہیں. پھر وہ تیسرے نمبر پر نواسوں کو اہل بیت میں تو شامل کر لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال دیتے ہیں. جب ہم یہ لفظ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا ہم نبی کے نواسے تو اہل بیت میں شامل کر لیتے ہیں لیکن نبی کی بیویوں کو بھلا دیتے ہیں. پورے قرآن پاک کے اندر 13 مقام ایسے ہیں جہاں پہ لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے. قرآن پاک میں 13 جگہ پہ لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے. انہی 13 جگہوں پہ ہر جگہ جہاں جہاں لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے وہاں پیغمبروں کی بیویاں مراد ہوتی ہیں. اور انہی میں سے ایک مقام یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ جو آیت تطہیر ہے اس میں اس کا جو مصداق ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو کہ ہماری مائیں ہیں. وازواجہ امہاتہم، ہماری مائیں، ماں کا درجہ. تو یہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، یہ حقیقی اہل بیت. ان کے بعد جو دوسرے نمبر پہ اہل بیت ہیں وہ ہیں نبی کے بیٹے. نبی کے بیٹے ابراہیم، قاسم، عبداللہ، اور جن کا لقب طیب و طاہر ہے. ٹھیک ہے. بعض حضرات نے 3 بیٹے لکھے ہیں اور جو چوتھا نام ہے وہ لقب شمار کیا ہے. بعض حضرات جو لقب کو نہیں شمار کرتے اس کو ایک مستقل بیٹے کا نام دیتے ہیں، ان کے نزدیک 4 بیٹے ہیں. یہ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں. تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، وہ نبی کی اہل بیت ہیں. مجازی طور پر، حقیقی طور پر ہر بیٹی اپنے شوہر کی اہل بیت ہے. مجازی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں. جیسے مثال کے طور پر حقیقی طور پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. یہ 4 بیٹیاں ہیں. اب یہ حقیقی طور پر اپنے اپنے شوہروں کی اہل بیت ہیں. حضرت زینب اپنے شوہر قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کی اہل بیت ہیں. ایسے ہی رقیہ اور ام کلثوم یہ 2 سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہل بیت ہیں.
اور ایسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ حقیقی طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اہل بیت ہیں، لیکن مجازی طور پر یہ جو نبی کی 4 بیٹیاں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی کو یاد رکھا جاتا ہے، 3 بیٹیوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ حضرت زینب کو بھلا دیا گیا ہے، حضرت رقیہ کو بھلا دیا گیا ہے، حضرت ام کلثوم کو بھلا دیا گیا ہے، اگر یاد رکھا ہے تو صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو یاد رکھا ہے۔ یہ بھی ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ وہ نبی کی 3 بیٹیوں کو فراموش اس وجہ سے کروا رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ میں یہ بات باور کرا سکیں کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی، باقی 3 نہیں ہیں۔ الیاذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق، اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق نبی کی صرف ایک بیٹی ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، باقی 3 کو نہیں مانتے، وہ تسلیم نہیں کرتے۔ الیاذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ جو 3 بیٹیاں تھیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے والے شوہر سے تھیں، نبی سے نہیں ہیں۔ یہ ان کا الزام ہے، بلکہ اجماع ہے امت کے اس بات پر، تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق اور اتحاد ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اب وہ اسی سازش کے اوپر عوام الناس کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اتنا کیا جا رہا ہے، باقی 3 بیٹیوں کا نہیں کیا جا رہا، تاکہ پوری قوم صرف نبی کی ایک بیٹی کو تو یاد رکھے، باقی 3 بیٹیوں کو بھلا دے۔ اب ہم تینوں کا تعارف کرتے ہیں، 4 بیٹیوں کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے چونکہ بڑی بیٹی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں۔ ان کا نکاح ہوتا ہے ان کے خالہ زاد بھائی۔ ابتدائی اسلام کے اندر کافر کے ساتھ نکاح جائز تھا، بعد کے اندر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور احکامات نازل ہوئے کہ بھی کافر کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے، پھر بعد کے اندر یہ حکم آیا، لیکن ابتدا کے اندر کافر کا مسلمان کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نبی کی بڑی بیٹی، ان کی جو شادی ہوتی ہے وہ ان کے خالہ زاد بھائی کے ساتھ ہوتی ہے، جن کا نام قاسم ہے، جن کی کنیت ابو العاص ہے، ان کے والد کا نام ابن ربیع ہے، خاندان اموی ہے۔ یہ نبی کا پہلا داماد ہے۔ داماد علی تو ہر ایک کو یاد ہے، پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا داماد، بڑی بیٹی کا جو شوہر ہے، وہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے شادی کے بعد، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اور قاسم ابو العاص ابن ربیع، ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے علی بن ابو العاص، جو ابو العاص کا بیٹا ہے، نبی کا بڑا نواسہ ہے، نبی کا پہلا نواسہ ہے۔ اب نواسوں کی طرف بھی آتے ہیں، ہمیں صرف اور صرف حسن و حسین رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے تو یاد ہیں، لیکن نبی کے جو دوسرے نواسے ہیں وہ امت کو بھلا دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دوسرے نواسوں کا تذکرہ کریں گے تو نبی کی دوسری بیٹیوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا، جبکہ وہ دوسری بیٹیاں مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے سازش کے تحت امت کو صرف 2 نواسے یاد کروائے اور ایک بیٹی یاد کروائی، باقی نواسے بھی بھلا دیے، باقی بیٹیاں بھی بھلا دی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جس میں ہمارے بھی بہت سارے علماء وہ بھی اگر تذکرہ کرتے ہیں تو حسن و حسین کا تو تذکرہ کرتے ہیں، فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کرتے ہیں، شان فاطمہ پر تو بیان کرتے ہیں، سیرت فاطمہ تو بیان کرتے ہیں، سیرت علی تو بیان کرتے ہیں، پر نبی کے دوسرے نواسوں کو بیان نہیں کرتے، نبی کی دوسری بیٹیوں کو بھی بیان نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نواسا، سب سے پہلا نواسا، وہ ان کا نام کیا ہے؟ علی۔ اور یہ علی وہ علی ہے، فتح مکہ کے موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ردیف تھا، ردیف کہتے ہیں جو پیچھے سوار تھا، اس کا نام نہیں ہے، امام بخاری نے ان کا نام نہیں ذکر کیا کہ وہ ردیف کون تھا۔ طبقات ابن سعد نے میں لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے، وہ حضور کا بڑا نواسا علی بن ابو العاص تھا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، تو جس علی کو نبی نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کے بت گرائے تھے، وہ نبی کا بڑا نواسا علی بن ابو العاص تھا۔
تو تاریخ نے بہت بڑا ظلم کیا، نبی کے نواسے کا نام کاٹ کر علی المرتضیٰ کا نام لکھ دیا اور کہا کہ بھی علی المرتضیٰ نے بت گرائے، جبکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حقیقت کا مطالعہ کریں تو اب آپ کو پتہ چلے گا بیت اللہ کا جو بت گرانے والا، جس کو نبی اپنے کندھے پر بٹھا کر اور کہا کہ بیٹا بیت اللہ کے اندر جو کافروں نے بت نصب کیے توڑ ڈالو، وہ نبی کا پہلا اور بڑا نواسا علی بن ابو العاص تھا، زینب کا بیٹا تھا۔ یہ میں نے نبی کے پہلے نواسے کا آپ کو تعارف کرایا تاکہ آپ کو یاد رہ جائے کہ پہلا نواسا کون تھا۔ اور یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ یرموک، اس میں یہ شہید ہوتے ہیں۔ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، علی بن ابو العاص نے، نبی کے بڑے نواسے نے، اور یہ بھی شہید ہیں، نبی کا بڑا نواسا بھی شہید ہے۔ جنگ یرموک میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو یہ نبی کا پہلا نواسا تھا، گنتے جائیں اور تعارف اپنے ذہن میں بٹھاتے رہیں، سبق کی طرح یاد کرتے رہیں۔ یہ نبی کے خاندان کا جو تذکرہ ہے یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے ہمیں ہمارے خاندان کا پتہ ہوتا ہے نا، ویسے نبی کے خاندان کا بھی ہمیں ایسے تعارف ہونا چاہیے، یہ محبت کی علامت ہے۔ نمبر 1 پہلا نواسا۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر پہ حضرت زینب کی جو اولاد پیدا ہوتی ہیں ان کا نام ہے امامہ، اور یہ نبی کی پہلی اور بڑی نواسی ہیں۔ کیا نام ہے؟ امامہ۔ اور یہ امامہ کون ہے؟ میں ان کا بھی تعارف کرا دوں تاکہ آپ کو کبھی امامہ بھولے نہ۔ یہ امامہ وہ ہیں جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے تو علی المرتضیٰ کو وصیت کرتی ہیں کہ اے علی، میرے بعد اگر تو شادی کرنا تو میری بھانجی سے شادی کرنا، امامہ سے، میری جیسی عادتیں اس کے اندر تم پاؤ گے، میری جیسی تم میری بھانجی کو پاؤ گے تم۔ تو علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کی وفات کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو شادی کی وہ امامہ سے کی، جو حضرت فاطمہ کی بھانجی تھی، اور 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے امامہ سے علی المرتضیٰ کے، ایک کا نام زید ابن علی، ایک کا نام یحییٰ ابن علی ہے۔ یہ نبی کی بڑی نواسی ہیں اور جن کی شادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہیں۔ اور یہ امامہ وہ ہیں غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی گرفتار ہوتے ہیں، ان قیدیوں میں گرفتار ہونے والے جو قیدی تھے وہ نبی کا بڑا داماد، نبی کا زینب رضی اللہ عنہ کا شوہر وہ بھی تھے، چونکہ حالت کفر میں تھے، کفار کی طرف سے تھے۔ جب یہ گرفتار ہوئے تو ان کا سامان مال غنیمت میں شمار کیا گیا تو ان کے سامان میں ایک ہار نکلا۔ وہ ہار کون سا ہار تھا؟ وہ ہار تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر دیا تھا، زینب کو شادی کے موقع، وہ ہار نکل آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تمہیں اجازت ہو، اگر مجھے آپ لوگ اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی نواسی کو پہنانا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، نبی کی گود میں جو بیٹھنے والی بچی تھی وہ نبی کی بڑی نواسی امامہ تھی۔ تو نبی نے اس موقع پر جو ہار جس کے گلے میں ڈالا وہ امامہ بنت ابو العاص تھیں۔ یہ نبی کی نواسی ہیں، پہلی اور بڑی نواسی۔ پھر زینب رضی اللہ عنہ کے ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب ٹوٹل کتنے نواسے ہو گئے؟ گنتے چلے آئیں، 2 نواسے ہو گئے، 1 نواسی ہو گئی، اور یہ 2 نواسے اور 1 نواسی نبی کی بڑی بیٹی کی اولاد ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کی طرف، حضرت رقیہ کی طرف۔ ان کا نکاح کن سے ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ حضرت عثمان غنی کو ذی النورین کیوں کہتے ہیں؟ 2 نور والا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، تبھی آپ کو کہتے ہیں ذی النورین، 2 نور والے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اے عثمان، میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں پہلی بیٹی نبی کی آتی ہیں سیدہ رقیہ، جن کا انتقال 2 ہجری میں بدر کے موقع پر ہو جاتا ہے، آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جن کا نام عبداللہ ہے، اور اس عبداللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض حضرات نے لکھا ہے 8-10 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، بچپن میں ہی۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، بڑے ہوئے تھے، جوان ہوئے تھے، اور انہوں نے دین کی بڑی خدمت بھی کی تھی۔ تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا نواسا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آنے والا۔ تو ٹوٹل کتنے نواسے ہو گئے؟ 3 نواسے ہو گئے، 2 نواسے زینب کے بیٹے، 1 رقیہ کا بیٹا، 3 نواسے ہو گئے۔ اور نواسیاں کتنی ہو گئی؟ 1 نواسی ہو گئی۔
حضرت رقیہ کا انتقال ہوتا ہے، رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عثمان غنی سے کر دیتے ہیں۔ ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوتی، تو یہ نبی کی تیسری بیٹی ہیں۔ تو اب یہ تینوں بیٹیاں ہو گئیں، تینوں بیٹوں میں سے رقیہ کا ایک بیٹا ہے، زینب کے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے، تو ٹوٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نواسے ہو گئے ہیں اور 1 نواسی ہو گئی۔ اب آتے ہیں چوتھی بیٹی کی طرف، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے علی، ان کی شادی ہوتی ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، جو کہ مشہور و معروف ہے، مشہور و معروف جوڑا ہے اور خوبصورت جوڑا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بڑا بیٹا پیدا ہوتا ہے، نام حسن، دوسرے نمبر پہ بیٹا پیدا ہوتا ہے نام حسین، تیسرے نمبر پہ بیٹا پیدا ہوتا ہے نام ہے محسن، نام ہے محسن، حسن، حسین، محسن، شبر، شبیر، مبشر، ان کے وزن پہ یہ نام ہے۔ آپ کو شبر اور شبیر بھی کہتے ہیں، حضرت حسین کو شبیر کا لقب بھی دیا گیا ہے، شبیر کے نام سے بھی آپ موسوم ہے، اور یہ وہ نام ہے جو نبی کے نواسوں سے پہلے کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام نہ حسن رکھا تھا نہ حسین رکھا تھا۔ یہ نام اللہ نے صرف اور صرف چن رکھے تھے نبی کے نواسوں کے لیے۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے 3 بیٹے ہیں، حسن ہے، حسین ہے اور محسن ہے، اور 3 پہلے والے ہو گئے، تو ٹوٹل نبی کے کتنے نواسے ہو گئے؟ 6 نواسے ہو گئے، اور 1 نواسی ہو چلی پہلے زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ اب حضرت فاطمہ کی بیٹیوں کی طرف آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھا، زینب رکھا، ام کلثوم رکھا، رقیہ رکھا۔ ان میں سے ایک بیٹی جو کہ رقیہ ہے، ان کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے، باقی جو زینب ہیں یہ بھی بڑی ہیں، ان کا جو نکاح ہوتا ہے یہ حضرت جعفر کی اولاد میں سے عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسے ہی جو ام کلثوم ہے ان کا جو نکاح ہوتا ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو علی المرتضیٰ کے داماد بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں حفصہ بنت عمر کی وجہ سے کہ وہ زوجہ رسول ہیں، اور علی المرتضیٰ کے داماد بھی ہیں کہ علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہیں۔ تو ام کلثوم اور زینب اور رقیہ یہ 3 بیٹیاں ہیں کس کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی، اور ایک بیٹی زینب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی۔ تو ٹوٹل نبی کے نواسے اور نواسوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 4 نواسیاں ہیں اور 6 نواسے ہیں، لیکن ہم نے کتنے یاد رکھے ہوئے ہیں؟ صرف ایک بیٹی فاطمہ کو یاد رکھا ہوا ہے، یا 2 نواسے حسن حسین کو یاد رکھا ہوا ہے، باقی سب پر پانی پھیر دیا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک مختصر سا میں نے تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم مختصر سی فضیلت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ وہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ اچھا، میں اہل بیت، میں نے بات چلائی تھی اہل بیت پر، تو سب سے پہلے اہل بیت کا مصداق ہے نبی کی بیویاں، پھر نبی کے بیٹے، پھر نبی کی بیٹیاں، اور پھر نبی کے نواسے۔ قرآن کی رو سے اہل بیت کا جو حقیقی مصداق ہے وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کو جو اہل بیت کہتے ہیں یہ حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات اتری اہل بیت سے متعلق، اس کے بعد آپ ایک سیاہ رومی چادر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، اور فرمایا یا اللہ تو نے میری بیویوں کو تو اہل بیت میں شمار کر دیا ہے، یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شمار کر دے، اور ان سے بھی یا اللہ رجس کو دور کر دے۔ تو اللہ نے پیارے نبی کی دعا کو قبول کر کے حسن کو بھی اہل بیت میں شمار کر لیا، حسین کو بھی اہل بیت میں شمار کر لیا، علی کو بھی اہل بیت میں شمار کر لیا، فاطمہ کو بھی اہل بیت میں شمار کر لیا۔ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ قرآن کی زبان سے اہل بیت ہیں، جو حسن و حسین اور فاطمہ اور علی ہیں یہ نبی کی زبان سے اہل بیت ہیں۔ جو ان کو اہل بیت نہ مانے اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ان کو اہل بیت نہ مانے اسلام میں اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے، نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، حسنین کریمین بھی اہل بیت ہیں، علی اور فاطمہ بھی اہل بیت ہیں۔ جو ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت، وہ بھی ہمارے سر کے تاج، یہ بھی ہمارے سر کے تاج۔ ہماری محبت نبی کی بیویوں سے بھی ہیں، ہماری محبت نبی کی آل اولاد نبی کے اہل بیت سے بھی ہیں۔ تو یہ ہے اہل بیت۔ اب ہم ان کی فضیلت کی طرف آتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وصیت میرے اہل بیت سے متعلق یہ ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ
اللہ سے تم محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کی بدولت تمہاری محبت اللہ سے ہے، اور جو مجھ سے محبت ہے اللہ کی محبت کے سبب مجھ سے محبت ہے، اور پھر میرے اہل بیت سے جو محبت کرو میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ پھر اہل سنت والجماعت کا ایک اصول یہ ہے، اہل بیت سے جو محبت کرنا یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے، اور اہل بیت کی نفرت کرنا یہ بغض ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ عقیدہ طحاویہ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے جو درس نظامی کا حصہ ہے، بڑے سالوں میں پڑھائی جاتی ہے، جس کے اندر عقائد لکھے ہوئے ہیں۔ اس عقیدہ طحاویہ کی عبارت کے اندر ہے کہ وہ اہل بیت کا جو بغض ہے وہ کفر ہے، نفاق ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ایک اصول یہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے اہل سنت والجماعت کا اصول یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان ہے، اہل بیت سے نفرت کرنا بغض ہے، نفاق ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ احسان کرو، اگر تم میں سے کوئی میرے اہل بیت کے ساتھ احسان کرتا ہے، شفقت والا معاملہ کرتا ہے، اور میرے اہل بیت میں سے، میری آل میں سے، میری اولاد میں سے تمہارے احسان کا بدلہ تمہیں دنیا میں عطا نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن تم مجھ محمد سے اس احسان کا بدلہ لے لینا جو تم نے میری آل سے کیا تھا احسان، جو تم نے میری آل پر احسان کیا، جو میری اولاد پر احسان کیا۔ اگر میری اولاد اپنے احسان کا بدلہ تمہیں دنیا میں نہ دے تو کل قیامت کے دن مجھ محمد سے میری آل سے کیا گیا احسان کا بدلہ لے لینا۔ اتنی بڑی اس سے بھی بڑھ کر ایک فضیلت ہے، ہم درود پڑھتے ہیں نا نماز میں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارے جب تک آل محمد پر ہم درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے اہل بیت، ہم جب تک درود کے اندر آل محمد پر، آل رسول پر جب تک ہم درود نہ بھیجیں، اس وقت تک جب تک ہم ان کے لیے دعا نہ کریں، رحمتیں نہ بھیجیں، اس وقت تک ہماری نماز ہی ناقص ہے۔ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ اہل بیت تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ عراق کے اندر ایک آل رسول سے تعلق رکھنے والی علامہ اس جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں، اس بات کو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے عربی کی کتاب ہے کتاب البر والصلہ، اس کے اندر لکھا ہے۔ میں یہ واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عراق کے اندر ایک نوجوان بیوہ ہو گئی تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے ان کی پرورش کی، بعد کے اندر بچیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اب وہ جب وہاں سے تنگ دستی اور معیشت کے تھپیڑے کھائے تو پھر ہجرت کی، سمرقند کی طرف آئیں۔ وہ جب سمرقند میں آئیں تو وہاں سے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی سخی ہے ہم جس کے پاس جا کے اپنا تعارف کرائیں، کیونکہ میں بیوہ ہوں، میرا سرپرست کوئی مرد نہیں ہے، میری کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی میرا بھائی نہیں ہے، کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے، تو یہاں کوئی سردار ہو، کوئی ایسا سخی مزاج آدمی ہو، مجھے اس کا تعارف بتا دو، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا دو ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، دو یہاں ہمارے علاقے کے دو مشہور سخی ہیں، دو مشہور آدمی ہیں بھی سردار، ایک مسلمان سردار ہے جو سخی ہے، ایک کافر سردار ہے جو سخی ہے۔ تو اس نے کہا میں کافر کے پاس کیوں جاؤں، میں مسلمان کے پاس جاؤں گی۔ جو مسلمان کے پاس گئی اور جا کے اپنا تعارف کرایا کہ میں آل رسول سے تعلق رکھنے والی ایک بیوہ خاتون ہوں، میری بچیاں ہیں، تو آپ اگر میری سرپرستی کر دیں تو آپ کی شفقت ہے۔ تو اس نے جواباً کہا آپ کے پاس آپ کا جو شجرہ نسب ہے اس کی سند اور سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس کہ بھی آپ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، کوئی پروف ہے؟ پہلے بہت سارے اہل بیت سے، آل رسول سے تعلق رکھنے والے گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس جو نا شجرہ نسب لکھا ہوتا ہے، جدی پشتی چلا آ رہا ہوتا ہے، ان کے گھروں میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا شجرہ نسب ہے، جو کہ ہمارا سلسلہ او سادات سے جا کے ملتا ہے، حسن و حسین سے جا کے ملتا ہے، آل عقیل سے، آل حارث سے، آل حسن سے، آل عباس سے جا کے ملتا ہے۔ تو اس سردار نے کہا تمہارے پاس کوئی وہ ہے سرٹیفکیٹ ہے، تمہارے پاس کوئی سند ہے تمہارے نسب کی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ تمہارا سلسلہ نسب آل رسول تک جا کے آل رسول میں سے ہو تم؟ تو کہا میں تو مہاجر ہوں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی ہوں، میں کہاں سنبھال سکتی ہوں ان جیسی چیزوں کو۔
تو کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، تم ثابت نہیں کر سکتی کہ تم آل رسول سے ہو، تو پھر میرے گھر کے دروازے بھی تمہارے لیے بند ہے۔ یہ تو ہر کوئی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سید ہوں، ایسے تو ہر کوئی جو ہے نا آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھی میں سید ہوں، مجھ پر عنایت کرو، مجھ پر مہربانی کرو، تو میں ایسے لوگوں کو ایسے دیتا رہوں گا تو میں تو کنگال ہو جاؤں گا۔ تو اس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، مجبوراً کافر سردار کے پاس گئی، کہا کہ میں مسلمانوں کے قائد، مسلمانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک بیوہ خاتون ہوں۔ اس کافر سردار نے پناہ دے دی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ مسلمان عورت ہے اور مسلمانوں کے نبی کے خاندان میں سے ہے، اس کا اور اس کی بچیوں کا خیال رکھنا، ہم اسے پناہ بھی دیتے ہیں، اسے کھانا بھی دیتے ہیں۔ رات کو خواب کے اندر مسلمان سردار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، خواب کے اندر آتے ہیں اور یہ خواب کے اندر دیکھتا ہے مسلمان سردار سخی، دیکھتا ہے ایک بہت بڑا عالی شان محل بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ ایک مسلمان کا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں بھی تو مسلمان ہوں۔ کہا تیرے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کیا پروف ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ لا، اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ لا جس سے میں سمجھوں کہ تو واقعتاً مسلمان ہے۔ یہ لاجواب ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ڈانٹا، متنبہ کیا کہ میرے خاندان کی ایک بچی تمہارے گھر پہ آئی تھی، تم نے ٹھوکر مار دی۔ اور جب اس بیدار ہوا تو پریشان ہوا، خستہ حالت، پورا اپنے آپ کو جو ہے نا مارنے لگا، کوسنے لگا، برا بھلا کے لوگوں سے در در گلیوں میں ٹھوکریں کھا کے پوچھنے لگا یہاں ایک بیوہ خاتون تھی، یہاں ایک بیوہ عورت تھی، کہاں ہے اس کا پتہ بتاؤ؟ کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، ہاں البتہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ کافر سردار کے پاس جا رہی تھی، شاید کہ انہی کے پاس ہو۔ جا کے کافر سردار کا رات کو اٹھ کر جب بھی بیدار ہوا اسی وقت در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس کافر سردار کے دروازے کو جا کے دستک دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے مہمان تمہارے پاس ہیں، مجھے میرے مہمان تو دے دو۔ کہا کون سے مہمان؟ کہا وہ جو ایک بیوہ خاتون عورت تھی تمہارے پاس، تمہاری پناہ میں ہے نا، وہ میرے مہمان ہیں، تو وہ مجھے دے دو۔ کہا کہ میں تو نہیں دوں گا۔ کہا کہ 300 دینار لے لو۔ 300 دینار آج کی موجودہ قیمت 1 کروڑ بنتا ہے۔ مسلمان سخی سردار نے کہا کہ 300 دینار لے لو اور مجھے وہ میرے مہمان واپس کر دو۔ کہا کہ نہیں بھائی، پہلے تو بن دے کے سودا تھا، اب تو میں نے دیکھ لیا ہے۔ کہا کہ جو خواب تمہیں آیا نا وہ خواب مجھے بھی آیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ڈانٹ رہے تھے نا، میں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ڈانٹنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تو اور تیرا خاندان تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ کہا جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی تو میرے سارے گھر والوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے بھائی، ہم نے تو بن دے کے سودا کیا تھا، اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہم کسی بھی قیمت پر مہمانان رسول کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ تو 300 سال کے بعد کی نبی کی نسل کا یہ احترام ہے، تو جو نبی کے زمانے کے حسن و حسین تھے ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام احادیث اور تمام واقعات کو میں بیان کر سکوں، تو میں نے آج کے خطبے میں مختصراً اہل بیت کا تعارف کرایا اور اہل بیت کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے مختصر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔